الرحمن الرحیم اچھی ریڈی نگر فلک نما پولیس اسٹیشن کی لیمٹس میں وہاں کے نوجوان اور ہمارے وہاں کے علماء کرام کی ایک زبردست نگرانی میں ہمارے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر جناب انور صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ نکل کر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ رسول یتی نرسنگانند سرسوتی کے خلاف اور اس کے جو پلے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ یہ کتے کی نسل، یہ خنزیر کی اولاد ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے رہتا ہے۔ آئے دن اس کے جیسے کئی لوگ جیسے نپور شرما ہے اور دیگر ایسے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ہم 30 کروڑ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو ہماری جب میجارٹی اور قوت بنے گی انشاءاللہ، تو کوئی ماں کا جنا ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر سکے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ نے آپ کی رفت کو، آپ کی شان کو ایسا بلند کیا کہ دنیا کی پوری طاقت بھی لگا لیں لوگ ہماری نبی کی عظمت کو گھٹانے کی، نبی کی عظمت کو مٹانے کی، نبی کے شان میں جو چاہے تم بول لو، لیکن رتی برابر ہمارے نبی کی شان و عظمت گھٹ نہیں سکتی، کیونکہ دنیا والے ہمارے نبی کی شان کو نہیں بڑھائے بلکہ اللہ نے میرے آقا کی شان کو، عظمت کو بلند کیا ہے۔ اور یہ کتے کے پلے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یقیناً نبی کی شان میں جب کبھی بھی گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہندوستان کا ہی مسلمان نہیں بلکہ دنیا بھر کا کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم کو عزیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جان کی قربانی دے سکتے ہیں، اولاد کو لٹا سکتے ہیں، ماں باپ کو لٹا سکتے ہیں، ہماری دھن دولت کو لٹا سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہمارے نبی کے لیے ہم شہادت کا جام بھی پی سکتے ہیں۔ اور یہ جذبہ رکھنے والے جیانوں کا نام عاشقان رسول ہے، اور یقیناً ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم سے ہماری جائیدادیں چھین لو ہم برداشت کر لیں گے، ہم سے ہمارے مال متا چھین لو ہم برداشت کریں گے۔ ارے ہم پہ تو ظلم ہو ہی رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ مسلمان کون سے اسٹیٹ میں محفوظ ہے بتائیے؟ کہیں پہ نام پوچھ کر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کہیں ٹوپی کے نام پر ہمارے بزرگوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ارے پرسوں حال کا ایک واقعہ ہے، ٹرین کی حالت میں ہمارا ایک بزرگ گوشت لے جانے کے نام پر بزرگ کو مار کر، ارے یہ درندے ہیں درندے۔ اور ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، یہاں پر مسلمان اور ہندو مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ جیتے ہیں۔ ان ہندو مسلمانوں میں لڑانے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، میں نریندر مودی اور امت شاہ اور وہ جو یو پی کا سی ایم ہے اس کو بھی وارننگ دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سب کچھ کر لو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کو ہمارے کس برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی ہم پیغام دینے کے لیے، اور ہم جمہوریت میں رہ کر جمہوری انداز میں ہم انشاءاللہ العزیز پیچھا کریں گے گستاخان رسول کا۔ ہم ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ملک ہندوستان کے قانون کو، آئین کا خیال رکھتے ہوئے ہم آج پولیس اسٹیشن فلک نما آئے ہوئے ہیں، یہاں پر کمپلین درج کروائے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیے ہم کیسے ایک پیس انداز میں ہم آتے ہیں اور پیسفلی طریقے سے ہم اپنا پروٹیسٹ جاری رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، ہم کو دہشت گرد کہا گیا، ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ کئی ہمارے علماء، کئی ہمارے نوجوان جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے آج تک وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا قصور کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہم پر ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے۔ لیکن اب میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ آج ملک ہندوستان کے جو حالات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ حالات دوسرے اسٹیٹس میں جو ہے وہ ہمارے پر نہیں ہوں گے، یقیناً وہ حالات ہم پر مسلط کیے جائیں گے اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز دیتے ہیں تو مٹھی بھر لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں غیور مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، سب مل کر متحد ہو کر ہر محلے سے لوگ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔
اتحاد کا ثبوت دیجئے. متحد ہونے کی ضرورت ہے. منتشر ہو جائیں گے تو یاد رکھو گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے. اگر تم متحد ہو گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اتحاد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ان پاکھنڈیوں کو, ان گستاخان رسول کو سبق سکھانے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم کو متحد ہونا ہے. ایک جٹ ہو کر آواز نکالیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ گستاخ سلاخوں کے پیچھے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے. ابھی مولانا نے دعا فرمائی, اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو, کافروں کو, ان بدبختوں کو, ان چندی چوروں کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.